بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو پڑھ لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ بالوں کے حوالے سے جیسی بھی کوئی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جن میری بہنوں کے بالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، بال بہت کمزور ہیں، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، بالوں میں خشکی آ جاتی ہے، ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، میرے وہ بھائی جو گنج پن کا شکار ہیں، جن کے بال نہیں اگ رہے، اگر اگتے بھی ہیں تو جھڑ جاتے ہیں، اور میرے وہ بھائی جن کے بہت ہی کم عمر میں بال سفید ہو جاتے ہیں، ان سب مسائل کے لیے آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آج کل تو سب سے بڑی پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہوتا ہے یا رشتہ کرنا ہوتا ہے، بیٹی کا یا بیٹے کا، جس کا بھی رشتہ کرنا ہوتا ہے، اگر بالوں کی خوبصورتی نہ ہو تو یہ بھی رشتے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی گنج پن کا شکار ہے، اس کے سر پر بال ہی نہیں ہے، اس کا رشتہ کرنا ہے یا رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، تو اس کو یہی پریشانی لگی رہے گی کہ میرا رشتہ ہو پائے گا کہ نہیں۔ اسی طرح میری وہ بہنیں جن کے بال بہت چھوٹے ہیں، بال گرتے ہیں جب وہ اپنی کسی ایسی دوست کے پاس جاتے ہیں جن کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں، بہت گھنے ہوتے ہیں، کالے سیاہ ہوتے ہیں، تو وہ خود ایسا کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے بہت سے ایسے مسائل ہیں، ایسی پریشانیاں ہیں جو بالوں کی وجہ سے ہمیں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم مہنگے مہنگے آئل کا استعمال کرتے ہیں، ہم مہنگے مہنگے شیمپو استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ مہنگے آئل کا استعمال کرتے ہیں، جو مہنگے شیمپو استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا، تو آج میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ مہنگے آئل استعمال نہ کریں، مہنگے شیمپوز بھی استعمال نہ کریں، بس آج کا یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 دن کے استعمال کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ بالوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ سارے کے سارے حل ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، دیکھیے، اللہ کے اسم مبارک پڑھنے سے تو کوئی نقصان نہیں، ٹھیک ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بس آپ نے سب نے کیا کرنا ہے، ایک نیا کنگھا لینا ہے، ایک نیا کنگھا لے کر آپ کو اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا عمل نہیں ہے جو کنگھا گھر میں سب استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس پر یہ عمل کر لیں، ایسا نہیں کرنا کہ ایک نیا کنگھا لینا ہے اور اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے، نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے کنگھے کو اچھی طرح سے دھو لیں اور اس کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، یعنی درود ابراہیمی، نماز والا درود ابراہیمی۔ سب سے پہلا اسم ہے الخالق۔ الخالق کا مطلب ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے، اس لیے میری بہنوں بھائیوں، ان بالوں کو پیدا کرنا یا اگانا اللہ رب العزت کے ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب ہمارا پورا وجود بنا سکتے ہیں تو پھر بال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے، پورا بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہاں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ اس کے بعد دوسرا اسم مبارک البارئ ہے۔ اس کا مطلب ہے جان ڈالنے والا، وجود میں لانے والا۔ یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک اس دنیا میں جتنے بھی درخت یا سبزہ ہے ان کو بھی اللہ ہی نے اگایا ہے، ان میں جان ڈالتا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیے اور سنیے، میں تو آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، وہ یہ کہ جب آپ مٹی میں ایک بیج بوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایک بیری کی شکل میں نکلتے ہیں، پھر آپ جیسے جیسے اس کی آبیاری کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو وہ ایک پودے سے تناول درخت بن جائے گا۔ اسی طرح جب ہم اپنے بالوں کا خیال رکھیں گے
تو وہ کیسے گھنے اور سیاہ نہیں ہوں گے جب اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے پودے کو ایک تناول درخت بنا سکتے ہیں تو بالوں کی گروتھ میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ہماری پریشانی دور فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری پریشانی کو ضرور دور فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب نے کرنا کیا ہے، کنگھا ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور اس کنگھے پر آپ سب نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسم مبارک 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چاہیں تو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ لیں یا اکٹھا پڑھ لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان دونوں اسم مبارک کو پڑھ کر آپ اپنی کنگھی پر پھونک مار لیں اور اپنے بالوں میں پھیر لیں، اور جن کے سر پر بال نہیں ہیں وہ بھی یہ کنگھا اپنے سر پر پھیر سکتے ہیں، اور جو گنج پن کا شکار ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو خواتین بالوں کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ یقین رکھیں۔ اور جو بال کنگھی میں رہ جاتے ہیں یعنی کہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کو پاک صاف جگہ پر رکھنا ہے یا مٹی میں دبا دینا ہے۔ محترم ناظرین، ان کو ناپاک جگہ پر نہیں رکھنا، یہ بات آپ توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ 2 سے 3 دن کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر کرم فرما دیا ہے۔ محترم ناظرین، اور آپ کو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس وظیفے کی اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لے کر ڈن کر دیجیے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔